بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری گفتگو کہ ہم کیسے بہترین معلم بن سکتے ہیں. اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تاریخ کے سب سے بہترین انسان بھی تھے اور بہترین معلم بھی تھے، ان کے نمونے پر کیسے ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں آج کے زمانے میں. یہ اس گفتگو کا چھٹا اور آخری حصہ ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات تھیں وہ سب سے جاہل اور پست قوم کو دنیا کی سردار بنا دیا اور ایک ایسا تہذیب سویلائزیشن قائم ہوا جو کہ 1000 سال تک دنیا کے اوپر وہ حاوی رہا. تو کیا آج ہم لوگ اس معجزے کو پھر سے زندہ کر سکتے ہیں؟ آج کے زمانے کے حالات بالکل جاہلیہ سے متشابہ ہیں. ساری دنیا میں ظلم اور ناانصافی اور جنگ و جدال کا سلسلہ اور ہر قسم کی برائیاں پھیل گئی ہیں. اس وقت جنگل کا قانون رائج ہے کہ جس کے لاٹھی اس کی بحث، جس کے پاس طاقت ہے وہ جو مرضی آئے کرے، کوئی اس کو کچھ پوچھ نہیں سکتا. بہت ساری چیزیں جن کو علم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے وہ دراصل جہالت ہے، اور مسلمان بھی آج زمانے میں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں. تو بظاہر موقع وہی ہے جو جس موقع پر اسلام آیا تھا اور جس موقع پر اسلام نے مسلمانوں کی زندگیاں بدل دی تھیں. تو کیا آج اسلام کی تعلیمات آج بھی وہی معجزہ دکھا سکتی ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آج کی صورتحال پیدا کیسے ہوئی. تو دراصل اس کی تشخیص یہ ہے کہ یہ ایک اعتزال کا مسئلہ ہے. بہت زمانے پہلے جو پرانے معتزلہ تھے ان کو جب یونانی فلسفہ ہاتھ آیا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوئے اور مروب ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ یونانی فلسفہ جو ہے یہ تو عقل کا تقاضا ہے اور اس کو ہم قرآن کے برابر تسلیم کریں گے. تو آج کے زمانے میں مسلمان امت نے مغرب والوں کا دعویٰ کہ مغربی تعلیم جو ہے وہ قرآن کے بارے میں برابر ہے بلکہ اس سے بہتر ہی ہے، اس کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے. تو مغربی تعلیم کی حقیقت ہم نہیں پہچانتے کہ دراصل یہ تو مغرب نے ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے بنائی تھی. تو یہ تعلیم ہے کہ طاقت کیسے حاصل کی جاتی ہے، ظلم کیسے کیا جاتا ہے، دنیا کو کیسے اپنے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے. تو اسی طرح سے جو تعلیمی طریقے ہیں وہ بھی انسان کو قیمتی بنانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو ذریعہ بنانے کے لیے دولت کی پیداوار کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے خلاف ہیں، اور اسلام کی سب سے بنیادی مرکزی تعلیم یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، ساری کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اس کو بیچا تولا نہیں جا سکتا ہے. تو یہ ہم کیسے انسان کو انسان بنا سکتے ہیں، یہ اسلام ہمیں سکھلا. تو امام غزالی کے زمانے میں یہی مسئلہ تھا کہ مسلمان جب یونانی فلسفے سے مروب تھا تو انہوں نے 3 کتابیں لکھی ہیں. سب سے پہلے المنقذ من الضلال، گمراہی سے نجات کا راستہ. تو یہ ان کے زمانے میں یعنی بہت سارے غلط باطل نظام تعلیم اور نظام علم رائج تھے، ان کی انہوں نے چھانٹ کی اور ان میں سے غلط اور صحیح کو درست کیا. پھر تحافظ الفلاس میں انہوں نے یونانی فلسفے کی تردید کی کیونکہ وہ اسی کا روب تھا. اور پھر احیاء علوم الدین میں انہوں نے یہ بتلایا کہ دین کو آج کے زمانے کی ضروریات کے مطابق کس طرح سے ڈھالا جاتا ہے. تو یہی 3 چیزیں آج ہمیں بھی درکار. سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہم بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اسلام تو ہمارے پاس ہے مگر اس سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ دراصل ایک جہل مرکب ہے. جہل کہتے ہیں کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کو نہ جاننا، اس کو جہل کہتے ہیں. اور مگر یہ سمجھنا ہے کہ اس کو ہم جانتے ہیں حالانکہ ہم نہیں جانتے ہیں، اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. تو
تو دراصل بات یہ ہے کہ اسلام تو اجنبی بن گیا ہے، مگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمارے جیب میں ہے، اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتا جبکہ اسلام میں کوئی حل اپنے مسئلوں کا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آج کل کے لیے بیکار ہے، قرآن ہمارے لیے رہنمائی کے لیے کافی نہیں۔ تو امام غزالی نے کہا کہ اس مسئلے کا حل یہ سمجھ میں آیا کہ جو چیزیں جس پہ میں یقین کرتا تھا، میں نے ان کا معائنہ کیا کہ کیا یہ واقعی یقینی ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں، یہ سب مبہم ہے، اس کا کوئی یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ صحیح ہے۔ تو میں نے وہ ساری چیزیں جو اس زمانے میں رائج تھیں ان سب کو ترک کر دیا، اور پھر میرا دل بہت زبردست شک میں پڑ گیا کہ اب میں کس چیز کو مانوں کیا نہ مانوں۔ تو اس وقت اللہ تعالی نے میری رہنمائی کی اور اپنے نور سے میرے دل کو تسلی دی۔ تو یہی دراصل طریقہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان کا نور ہو، دل میں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو اور اللہ تعالیٰ کی بات پہ یقین ہو، تو اس روشنی میں باقی سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو جو دوسری کتاب ہے تحفۃ الفلاسفہ، اس میں یہ ہمیں سمجھ آیا، جس طرح سے انہوں نے یونانی فلسفے سے انکار کیا تھا، اس طرح سے آج ہمیں مغربی علم سے انکار کرنے کی ضرورت ہے کہ مغربی علم ایک خاص قسم کا علم ہے، وہ خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے زہریلے باتیں پوشیدہ ہیں۔ اس میں یہی دراصل تعلیم ہے کہ کس طرح سے دنیا کو فتح کیا جائے، کسی طرح سب لوگوں کو غلام بنایا جائے، بے شمار قتل و غارت کر کے طاقت کو اپنی مضبوط کیا جائے، اور اسی وجہ سے یہ پچھلی صدی جو ہے یہ تاریخ کی سب سے بدنما ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا قتل عام ہوا ہے جو آج تک جاری ہے، ایک لامتناہی جنگوں کا سلسلہ جاری ہے، اور انسان کے ظلم کی وجہ سے جنگل اور میں جانور اور سمندر میں مچھلیاں اور آسمانوں میں چڑیں سب پریشان ہیں، بے شمار ایسی نادر جانور جن کے بننے میں، جن کے تخلیق میں ہزاروں کروڑوں اربوں سال لگے، یہ سب ختم ہو چکے ہیں، برف پگھل چکی ہے، سمندر کا پانی کڑوا ہو چکا ہے، گندگی ہر طرف پھیل گئی ہے، یہ سارے انسانوں کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ وہ چیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جس کو ہم لوگ اتنا، یعنی جو ان کے مغرب کے روب کا بہت بڑا حصہ ہے، یہ بھی انسان کی بھلا کے لیے جہاں استعمال ہے وہاں اس سے زیادہ اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسی کی وجہ سے آج انسانی زندگی خود ہی خطرے میں ہے، اور اس ساری دوڑ کی وجہ سے کہ طاقت مل جائے، پیسہ مل جائے، عیش ہو جائے، خاندان ٹوٹ گئے ہیں جو قربانی پہ مبنی ہوتے ہیں، اور آج بچے جو پیدا ہوتے ہیں مغرب میں تو زیادہ تر جو ہے وہ ایک ہی، یعنی والدہ ہوتی ہے، والد ہوتا نہیں ہے، تو ان کو وہ جو گھر کی محبت اور وہ جو ماحول کی ضرورت ہے جس میں بچہ پرورش پاتا ہے تو اس کی روح کی نشو و نما ہوتی ہے، یہ بالکل ہی مفقود ہو گیا ہے، اور اس کے اثرات ساری دنیا پہ پڑ رہے ہیں۔ جو تو تیسرا قدم ہے، ان سارے مسئلوں کا حل ہمارے پاس ہے قرآن میں، مگر اس قرآن کو یوں کا تو نہیں بلکہ اس زمانے کے اعتبار سے اس کی تعلیمات کس طرح سے استعمال ہوتی ہیں یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ اس کو ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اہل مغرب کی دعویٰ ہے کہ ہم ہر چیز کے ہر فن مولا ہے، یہ دھوکہ ہے، کھوکھلا ہے، اور جس طرح سے وہ فرعون کے جادوگروں نے ہزاروں سانپ کھڑے کر دیے تھے جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے تھے، تو اسی طرح سے یہ ان کی جو ظاہری طاقت ہے، ظاہری شان و شوکت ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے ماہرین معاشیات میں سے کوئی بھی یہ جو گلوبل فائنینشیل کرائسس ہوئی اس کو دیکھ نہ سکا کہ آنے والی ہے، اور پھر یہ آ گئی تو اس کا کوئی حل نہیں نکال سکا۔ تو سارے علوم جو ہیں ان میں ایک نئے سرے سے سوچنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ یہ جو معاشرتی علوم ہے، کیونکہ یہ تو ان کی تو بنیاد ہی غلط ہے۔ ان کی بنیاد ہے ایک انسان جو کہ جس کے دل نہیں ہے، جس کا روح نہیں ہے، اور انسانی تصور ہی غلط ہے، تو پوری کی پوری جو بنیاد ہے کہ انسان کا آپس میں کیسا تعلق ہونا چاہیے، ان سب کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فزیکل سائنسز ہیں، یہ طبعی علوم ہیں، اس میں انہوں نے ترقی تو بہت کی ہے مگر بہت ہی بودا طریقے سے، کہ اس میں انہوں نے لوگوں کو
ایٹم بم بنانا تو سکھلا دیا، مگر انسانیت نہیں سکھلائی کہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور لاکھوں کروڑوں کو موت کی گھاٹ ایسے ہی اتار دینا یہ بہت ہی قبیح فعل ہے، یہ سب کچھ نہیں سکھلایا۔ تو جو انسان ہے، جو انسان کیسے بنتا ہے، اس کو سکھلائے بغیر کسی کو بہت ساری طاقت دے دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اس کو ہمیں تدارک کرنا ہے اس علم سے۔ اگر ہم اسلامی طریقۂ تعلیم کو لے کے آئیں گے تو اس سے بہت سارا فرق پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ مغرب جو ہے انہوں نے ہر چیز میں تفریق کر رکھی ہے کہ تھیوری الگ ہوتی ہے اور اس کی پریکٹس الگ ہوتی ہے۔ جیسے بہت ساری ایسی تھیوریز ہیں جس کا کوئی عملی جامع نہیں پہچان سکتا، بہت سارے عملیات ایسے ہو رہے ہیں جس کے پیچھے کوئی تھیوری نہیں۔ اسی طرح سے انسانوں میں انہوں نے دل اور دماغ کی تفریق کر دی ہے، اور انسان کو کہا کہ دل کی بات کو بالکل نہیں مانو اور صرف دماغ پہ چلو، جس کی وجہ سے ایسے معاشرے پیدا ہو گئے ہیں جس میں بے انتہا ظلم ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اور سب لوگ اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں کیونکہ ان کے دل سے وہ جو جذبات انسانی تھے وہ مٹا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو طبعی علوم ہیں ان کا تو مقصد یہ تھا کہ ان کو دیکھ کے، دنیا کی ساخت کو دیکھ کے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو دیکھ کے ہم اللہ کو پہچاننے والے بنیں، اور اس سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی محبت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے اس بہت بڑے نظام کی ہم اس کو سمجھنے، اس کا احترام کرنے، اس کو چلانے والے بنیں، بجائے اس کے کہ اس کو ختم کرنے والے بنیں۔ مگر ایسا نہیں ہوتا ہے، مغرب والے جو ہیں وہ انہوں نے اس طرح سے اس کو پڑھا نہیں۔ تو آخری بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بتلایا ہے کہ ہمیں بنایا گیا ہے اس لیے کہ ہم دیکھیں کہ سب سے بہترین عمل کون کر کے لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں معمولی چیز پہ اکتفا کرنے کو نہیں کہا ہے، ہم سے کہا ہے کہ بہترین عمل کر کے لاؤ۔ ایک ہی موقع ہے ہمارے پاس زندگی کا، اس میں ہمیں اپنا بہترین عمل کر کے دکھانا ہے۔ تو ہمیں بھی سیکھنے والا بننا ہے، اور اپنے طلباء کو بھی، اور سب کے اندر اس دل میں وہ آگ لگانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی مخلوقات پہ غور کیا جائے، اور ان کے اس دنیا پہ ہم رہنا سیکھیں اس طریقے سے جس طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ تو اس وقت امت کے سامنے بہت بڑا موقع ہے، ساری دنیا میں ہر فرنٹ پہ بحران ہے، اور انسان ہر طرف مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور اس کا حل اسلام کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ ہم ان کے طریقوں پہ چلائیں، ہم کو ساری دنیا کو راستہ دکھلانے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑا کام جو اس امت کو دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ساری انسانیت تک کو پہنچاؤ، اور ساری انسانیت اس وقت پیاسی ہے اسی پیغام کے لیے۔ تو ہم لوگ اپنے اس کام پہ آ جائیں تو ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ پھر سے وہی راستے پہ چلائیں گے جس طرح سے 1400 سال پہلے کے ساری دنیا کی سرداری دی گئی ہے ہمارے لیے، دنیا کی خلافت، بشرطے کہ ہم اپنے کام کو پہچانیں، اپنے دین پر عمل کریں، اور اس کو دوسروں تک پھیلائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔